جس موضوع کے تعلق سے چند باتیں آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں، مبارکبادی اور دعا دیتے ہیں۔ چند اعمال کا تذکرہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے کیا۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آج کے جمعہ میں چند اعمال آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے، ہم سب کو اس پر غور فکر کرنے، پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ ایک گزارش ہے، یہ راستے میں آنے جانے والے اوپر چونکہ جانا ہوگا اس لیے راستے میں کوئی بھی نماز نہ پڑھیں۔ محترم بھائیوں، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں؟ ان اعمال میں سے ایک عمل تلاوت قرآن ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے فرشتے اترتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری 5018 نمبر کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ رات میں قرآن پڑھ رہا تھا اور وَفَرَسُهُ مَرْبُوطَةٌ، اس کا گھوڑا اس کے سامنے قریب بندھا ہوا تھا۔ میں قرآن کی تلاوت کرنے لگا، گھوڑا بدکنے لگا، میں خاموش ہو گیا، قرآن کی تلاوت کرنا میں نے بند کر دیا، گھوڑا بھی رک گیا۔ پھر میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا دوبارہ بدکنے لگا، پھر میں نے تلاوت قرآن بند کر دی، پھر وہ گھوڑا خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ تلاوت شروع کی، وہ گھوڑا پھر سے بدکنے لگا۔ راوی حدیث اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس گھوڑے کے قریب میرا بچہ یحییٰ اس کے قریب تھا۔ مجھے ڈر لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کچل ڈالے، میں نے پڑھنا بند کر دیا۔ میں نے بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک سائبان نظر آیا، ایک چھتری سی نظر آئی جس میں روشن جیسا ایک چراغ تھے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ صبح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا یا ابن حضیر۔ آپ نے بار بار فرمایا کہ اے ابن حضیر، اسید ابن حضیر، قرآن پڑھتے رہنا چاہیے تھا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے تھا، یہ تمہارے حق میں بہتر ہوتا۔ وہ جو چراغ کی شکل میں جو چیز، جو سائبان، جو چھتری نظر آئی تھی، کیا تمہیں معلوم ہے وہ کیا تھی؟ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ وہ فرشتے تھے، وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت قرآن سننے کے لیے قریب آ رہے تھے، اور اگر تم تلاوت کرتے رہتے پوری رات تو صبح لوگوں کو بھی نظر آ جاتے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق یہ فرشتے ہیں جو قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ تلاوت قرآن کرنے سے، قرآن پڑھنے سے رب العالمین کی یہ مخلوق، یہ معصوم مخلوق فرشتے اترتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ میرے بھائی، آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم دن بھر میں کتنے مرتبہ قرآن کھول کر دیکھتے ہیں، کتنی مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں، اور شاید ہم میں سے ایسا بھی ہو سکتا ہے، شاید بول رہا ہوں کہ ایسے بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جس نے آخری مرتبہ رمضان میں قرآن کو پڑھا تھا، آخری مرتبہ رمضان میں قرآن کو ہاتھ لگایا تھا پڑھنے کے لیے۔ آج میں نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ موبائل کے بغیر کتنے دیر تک رہ سکتے ہیں؟ موبائل آپ کا بند ہو جائے، چارجنگ ختم ہو جائے، ایسا لگتا ہے
اتنا نوجوان بے چین ہو جاتا ہے جیسے کسی پرندے کا پر قطر دیا جائے، جب تک کہ موبائل میں چارجنگ نہ ہو جائے، موبائل آن نہ ہو جائے، جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ میرے موبائل کے اندر جو واٹس ایپ اسٹیٹس ہے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، اس وقت تک چین نہیں آتا ہے جب تک کہ وہ فیس بک میں اسٹوری جو ڈالا ہوا تھا کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، لائک کیا ہے، شیئر کیا ہے، جب تک یہ دیکھ نہ لے بندے کو چین نہیں آتا ہے۔ موبائل آن جب تک آن نہ ہو جائے، کتنے لوگوں نے کال کیا ہے، کتنے لوگوں نے میسیج کیے ہیں، جب تک یہ دیکھ نہ لے چین نہیں آتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر کے اس پہلو پر بھی غور کر لینا کہ قرآن کو کتنے بار دن بھر میں چیک کرتے ہو، قرآن جو رب کا پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کے اس پیغام کو کتنے بار پڑھتے ہو، اس پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے رب العالمین کے فرشتے اترتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ دوسرا عمل، اللہ رب العالمین کی گھروں میں سے جس گھر میں بھی لوگ اکٹھا ہو کر کے، لوگ جمع ہو کر کے درس قرآن کرتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہو، پڑھایا جاتا ہو، جس جگہ قرآن کا درس ہوتا ہو، تدریس ہوتا ہو، وہاں رب العالمین کے فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی 2699 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم انا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اس لیے اکٹھا ہوتے ہیں تاکہ وہاں قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کا درس کرے، قرآن پڑھے سمجھے، لوگ پڑھایا جائے اور سمجھایا جائے۔ اِنَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پر سکینت نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وہاں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کی ملائکہ فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی اس مجلس میں شریک ہونے والے کا ذکر اپنے مقربین فرشتوں کے پاس کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ قرآن کا درس و تدریس کرنے میں فرشتے کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے ایسے لوگ ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک حافظ قرآن کی جو قدر ہونی چاہیے وہ لوگ نہیں کرتے ہیں، ایک عالم کی جو قدر ہونی چاہیے لوگ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک حافظ، ایک عالم ایسے ہی عالم اور حافظ بن جاتے ہیں؟ آپ جائیے جہاں ہاسٹل کا انتظام ہے، جہاں وہ رہتے ہیں، 24 گھنٹہ وقفہ کرتے ہیں، جائیے ان کی حالات کا جائزہ لیجئے کہ ان کے کھانے پینے کا جو طریقہ ہے، جو غذا ان کو دیے جاتے ہیں، کبھی جا کر کے آنکھوں سے مشاہدہ کیجئے۔ مدرسے کے وہ کھانا آپ دیکھ لو تو اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوگے، پتلی دال، چاول، روٹی، سبزی کا پتہ نہیں، اللہ ماشاءاللہ ہفتوں میں 2-4 دن اگر گوشت مل گئے تو مدرسے کے بچوں کے لیے وہی عید کا دن ہوا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، آج آپ بڑی حقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں ایک حافظ قرآن کو، ایک عالم دین کو، آپ کو معلوم نہیں، آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ قرآن کی توہین کرتے ہیں، ہم سے اور آپ سے بڑا ظالم اور توہین کرنے والا کون ہے؟ آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کو انگلش اور میتھ اور سائنس پڑھانے کے لیے آپ ٹیوشن بھیجتے ہیں، 4000 5000 2000 کم میں آپ بھیجتے نہیں ہیں، لیکن وہیں پر اگر قرآن کی پڑھانے کی بات آ جائے، وہیں پر اگر ایک حافظ صاحب کو قرآن کی پڑھانے کی اجرت دینے کی بات آ جائے، 500 روپیہ دینے میں ہچکچاتے ہیں۔ تو ہم نے حافظ قرآن اور قرآن کی تعلیم کی اہمیت کو
ہم سے بڑا ظالم کون ہے؟ ہم نے نہیں گھٹایا تو اور کس نے گھٹایا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ تعلیم قرآن کا یہ معاملہ ہے، یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر اور افضل وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن پڑھنے والے بن جائیں، قرآن پڑھانے والے بن جائیں، آپ کا شمار بہتر لوگوں میں ہوگا۔ تو جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہو، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہو، وہاں رب العالمین کی مخلوق فرشتے اترتے ہیں۔ آگے بڑھیے، تیسرا وہ کام ہے جس کے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں۔ آپ کسی مسلمان سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، آپ کسی مسلمان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اور وہ آپ سے دور رہتا ہو، وہ دوسرے محلے میں، دوسرے گاؤں میں، دوسرے شہر میں رہتا ہو، کئی دنوں سے ایک لمبے وقفہ ہو گیا، ملاقات نہیں ہوئی ہے، آپ ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک مسلمان بندہ مسلمان بندے سے محبت اللہ کی خاطر کر رہا ہے، کئی دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی تو ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو جو شخص ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجتا ہے اور اس کے حق میں وہ فرشتے دعا دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں۔ صحیح مسلم 2567 نمبر کے حدیث اٹھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا زار اخا لہ فی قریۃ اخری، ایک آدمی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، اور وہ بھائی مسلمان بھائی دوسرے بستی میں بسا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، جس راستے میں وہ آدمی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ اب فرشتے کے پاس جب وہ آدمی پہنچا تو فرشتے نے سوال کیا، اینا ترید، کہاں جا رہے ہو؟ ارادہ کیا ہے؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ قالا، وہ جواب دیتے ہیں کہ اریدو اخا لی فی ہذہ القریہ، میرا ارادہ مقصد یہ ہے کہ اس گاؤں کے اندر میرا بھائی ہے، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ فہل لک علیہ نعمت تربھا، کیا وہ تمہارا احسان مند بھائی ہے؟ کیا وہ تمہارا احسان مند بھائی ہے؟ کبھی تم پر احسان کیا تھا؟ اس آدمی نے کیا جواب دیا؟ اللہ نہیں، غیر انی احببتہ فی اللہ عز وجل، سوائے اس کے کہ میں اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں، اس لیے جا رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی غرض و غایت نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، نہ وہ میرے کاروبار میں پارٹنر ہے، نہ اس نے مجھے کبھی احسان کیا ہے، کوئی احسان نہیں کیا ہے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، اللہ کے لیے محبت ہے، اس لیے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس قاصد نے کہا کہ فإنی رسول اللہ الیک، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ذالک بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دے کے بھیجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ویسے ہی محبت کرتا ہے جیسا کہ تم نے اللہ کی رضا کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم اس بھائی سے محبت کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، آج لوگوں کے پاس ٹائم کہاں ہے، لوگوں کے پاس وقت کہاں ہے؟ آج اگر 5 منٹ کوئی کسی کو دے رہا ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی دنیاوی مقصد اور مفاد بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کے لیے اگر کسی مسلمان بھائی سے ملنے جا رہے ہیں، اس کے حق میں اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ چوتھا عمل، جس عمل کو کرنے سے رب العالمین کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے رب العالمین کی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ صحیح مسلم 1010 نمبر کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں بندے صبح کرتے ہوں مگر اس دن آسمان سے 2 فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔
मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फीहि इल्ला मलकान यंजिलाने, कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें बंदे सुबह करते हो मगर उस दिन अल्लाह ताला के 2 फरिश्तों का नुज़ूल होता है। हदीस से मालूम ये हुआ कि हर सुबह 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। फ़यक़ूलु अहदहुम, उनमें से एक फरिश्ता रब्बुल आलमीन से कहता है अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खलफ़ा, ऐ अल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करने वाले बंदे को तू और अता कर। वयक़ूलुल आखर, दूसरा बंदा, दूसरा फरिश्ता ये दुआ करता है कि अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तलफ़ा, ऐ अल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है तो उसे हलाक व बर्बाद कर दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के राह में माल खर्च करने से अल्लाह के फरिश्ते दुआ करते हैं। अब अल्लाह के फरिश्ते जिनके हक में दुआ करे, उससे बड़ा खुशनसीब और कौन इंसान हो सकता है। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने आपको माल और दौलत से नवाजा है, तो आप अल्लाह की राह में खर्च करें। आप जितना खर्च करेंगे, रब का वादा है कि आपको उससे दुगना देगा, आपको अल्लाह उससे दुगना देगा। तो मालूम ये हुआ कि हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, फरिश्तों का नुज़ूल होगा और ये दुआ बरकत की दुआ देंगे। इसी तरह उन आमाल में से जिनके करने से फरिश्तों का नुज़ूल होता है, एक अमल ये भी है तौबा करने से। तौबा करने से फरिश्तों का नुज़ूल होता है। सही बुखारी और इब्न माजा के अंदर एक बहुत ही मशहूर और मारूफ वाक़या है। बनी इसराइल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, बनी इसराइल में एक आदमी ऐसा था जिसने 99 आदमी का कत्ल कर दिया था। उसने एक इबादत गुजार आदमी से सवाल किया, एक राहिब से जो इबादत करने वाले थे, मैंने 99 आदमी का मर्डर कर दिया है, 99 आदमी का कातिल हूँ, फहल्ली तजिदु तौबा, क्या मेरे लिए तौबा का कोई रास्ता है। अब वो राहिब था, इबादत गुजार था। आज लोग इबादत गुजार से बहुत सारे मसले पूछ लेते हैं, बहुत सारी अंदर की बातें भी पूछ लेते हैं। मेरे बारे में बताइए, आप तो बहुत बड़े अल्लाह के वली मुत्तकी हैं, आप फला हैं, आप कुछ बताइए। मेरे भाइयों, उस राहिब ने फतवा क्या दिया, कहा कि नहीं। अब ये बताइए, उस राहिब ने ये फतवा दिया, कहा तुम्हारे लिए तौबा का कोई रास्ता नहीं है। ये फतवा सही था या गलत? मेरे भाइयों, उस आदमी ने कहा अच्छा मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। उसने एक और का काम डाल दिया, उस राहिब को भी कत्ल कर दिया। 100 कत्ल कर चुका है, लेकिन दिल के अंदर एक तड़प है, एक दिल के अंदर एक डर है। फिर वो सवाल करने के लिए आगे बढ़ा और एक आलिम से मुलाकात हुई और उससे सवाल किया, मैंने 100 आदमी का कत्ल किया है, क्या मेरे लिए तौबा का कोई रास्ता है। उस आलिम ने कहा कि तुम्हारे और ये तो अल्लाह का मामला है, तुम तौबा करोगे, अल्लाह कबूल करने वाला है, तुम्हारे और अल्लाह के बीच में कोई रुकावट और कोई हाइल नहीं है। उसने कहा कि तौबा के लिए क्या करना पड़ेगा। उस आलिम ने कहा कि देखो, जिस बस्ती में तुम रहते हो वो बस्ती छोड़ना पड़ेगा और वो बस्ती जहाँ नेक लोग आबाद हैं वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा। इससे एक मसला मालूम हुआ कि जिस बस्ती के अंदर जहाँ बेहयाई बुराई ज़्यादा हो रहा हो, वहाँ अगर लोग गलत काम करेंगे उसको एहसास नहीं होगा। वहाँ छोड़कर नेक लोगों की बस्ती में अगर चले जाएंगे तो उन्हें अब वहां जाकर अगर वो गलत काम करने का इरादा करते हैं, उन्हें एहसास होगा यहाँ कोई गलत काम नहीं कर रहा है, यहाँ कोई ज़िना नहीं कर रहा है, यहाँ शराब नहीं पी रहा है, यहाँ और दिगर नाजायज़ काम नहीं कर रहा है। अगर मैं गलत काम करूँगा तो मैं रुसवा होऊंगा, मुझे जलील होना पड़ेगा। इसलिए वो डर के मारे रुक भी जाएगा। कहा कि वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ नेक लोग हैं, वहाँ रहोगे। इस आदमी जो 100 आदमी का कातिल था जाने लगा, अपना बस्ती इलाका छोड़ करके उस बस्ती में जाने लगा और जाते जाते अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म आया और मौत वाक़ई हो गया, इंतकाल हो गया। अब वहाँ पर रहमत के फरिश्ते भी आए हैं उसकी बॉडी को ले जाने के लिए, रूह को कब्जा करने के लिए। अजाब के भी फरिश्ते आए हैं और दोनों आपस में झगड़ पड़े। रहमत के फरिश्ते कह रहे कि मैं ले जाऊंगा, अजाब के फरिश्ता कह रहा कि नहीं मैं ले जाऊंगा। रहमत के फरिश्ते ने कहा देखो ये
तौबा के इरादे से निकल चुका है, इसलिए मैं ले जाऊंगा। अजाब के फरिश्ते ने कहा कि नहीं, अभी इनकी तौबा कबूल नहीं हुई है, अभी वहां तक नहीं पहुंचा है, लिहाजा मैं लेके जाऊंगा। झगड़ा होते होते अल्लाह ने एक तीसरे फरिश्ते को इंसान की शक्ल में भेजा और उसने ये फैसला किया कि देखो आप लोग तो फरिश्ते हैं ना, तो फरिश्तों के लिए काम मुश्किल नहीं है, एक काम करो, दोनों तरफ जमीन को नापा जाए, जिसकी तरफ वो ज्यादा चले होंगे वही लेके चले जाएंगे। जमीन को जब नापा गया तो वो बंदा नेक लोगों की बस्ती की तरफ ज्यादा चल चुका था, और बहुत ज्यादा नहीं बल्कि हदीस में आता है कि एक बालिश्त के बराबर, एक बालिश्त के बराबर उनका झुकाव ज्यादा करीब नेक लोगों की बस्ती की तरफ था। फिर उसने फैसला दिया कि रहमत के फरिश्ते ले जाएंगे। इस पूरे वाकये से मालूम क्या हुआ कि अगर आप तौबा करते हैं, आपने कितना ही गुनाह क्यों ना किया हो, आप तौबा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरिश्तों का नुज़ूल होता है। मेरे भाइयों, इसी तरह वो अमाल जिनके करने से रब्बुल आलमीन की फरिश्ते उतरते हैं, उनमें से एक अमल ये भी है, अगर आप दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकलते हैं तो रब्बुल आलमीन की फरिश्तों का नुज़ूल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु तरीकन इलल जन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि जो भी शख्स इल्म की तलाश में निकल गया है, इल्म हासिल करने के लिए निकल चुका है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। वइन्नल मलाइकता लतज़उ अजनहतहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि उस तालिब इल्म के लिए जो इल्म की तलाश में निकल गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते अपने बाजुओं को, अपने परों को बिछा देते हैं। बिमा यतलुबुहु रिज़म बिमा यतलुबुहु, उस तालिब इल्म की तलाश में जो निकले हैं, इल्म सीखने के लिए जो निकले हैं, फरिश्ते खुशी के मारे अपने परों और बाजुओं को बिछा देते हैं। अल्लाह अकबर। इससे मालूम हुआ कि दीन का इल्म हासिल करने वालों के हक में जो निकलते हैं उनके लिए फरिश्तों का नुज़ूल होता है। इसी तरह आज के जुमा के एतबार से ये आखिरी अमल कि जो लोग जुमे के दिन पहले आते हैं, जो लोग जुमे के दिन पहले आते हैं, ये पहले आना वो अमल है जिसकी वजह से रब्बुल आलमीन के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। सही बुखारी मुस्लिम के अंदर कई जगह ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमा का वक्त जो इज़ा काना यौमुल जुमा, जुमा का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े रह जाते हैं। जुमा का दिन होता है, फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। यक्तुबूना अल अव्वल फल अव्वल, और सिर्फ ना कि खड़े होते हैं बल्कि एक रजिस्टर हाथ में होता है और वो लिखते रहते हैं। अल अव्वल फल अव्वल, जो पहले आता है उनको पहले लिखते हैं, यानी जो अव्वले वक्त में आता है अल्लाह के फरिश्ते उसी अजर व सवाब के हिसाब से उसे अव्वले दर्जे में लिखते हैं। दूसरी हदीस के अंदर तफसील है, जो पहले आते हैं ऊंट के सदका करने के बराबर अजर व सवाब लिखा जाता है, जो उसके बाद आते हैं गाय के सदका करने के बराबर अजर व सवाब होता है, फिर बकरी और इसी तरह फिर मुर्गी और फिर एक अंडा अल्लाह के राह में सदका करने के बराबर अजर व सवाब होता है। फ़इज़ा जलसल इमाम, फरिश्ते ये काम करते रहते हैं, जो आते हैं लिखते रहते हैं, जिस घड़ी में आते हैं उसी तरह उसका अजर सवाब लिखते हैं। लेकिन कब तक? फ़इज़ा जलसल इमाम, जब इमाम आते हैं और मेंबर पर बैठ जाते हैं। फ़तवस्सुहूफ़, फरिश्ते अपने सहीफे को, रजिस्टर को बंद कर देते हैं। वयस्तमिऊन अहल ज़िक्र, और फरिश्ते दरवाजे से आगे बढ़ करके बैठ करके खुतबा सुनने लगते हैं। यस्तमिऊन ज़िक्र, फरिश्ते खुतबा सुनने लगते हैं। तो फरिश्ते कब तक नोट करते हैं? जब तक इमाम मेंबर पर ना चले जाए, जब तक इमाम मेंबर पर बैठ नहीं जाए तब तक फरिश्ते लिखते हैं। इससे मालूम हुआ कि खुतबा शुरू होने के बाद जो लोग मस्जिद में जुमे के लिए आते हैं, फरिश्ते तो उनका नाम अपने रजिस्टर में दर्ज नहीं करते हैं। अब इस हदीस से वो लोग खुद अपने ऊपर फैसला कर लें
کہ وہ لیٹ آ کر کے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ ایک تو اجر و ثواب سے محروم ہے، فرشتوں کے رجسٹر میں ان کا نام درج نہیں ہوتا ہے، پھر آپ آ رہے ہیں 5 منٹ لیٹ، 10 منٹ لیٹ، کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ میرے بھائیو، جمعہ کا دن آپ اگر لیٹ آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے آپ کے پاس گھڑی ہے کہ 12:45 بجے خطبہ شروع ہے، 1 بجے خطبہ شروع ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ لیٹ آتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے۔ فرشتوں کے اجر و ثواب سب محروم رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن جو پہلے آتے ہیں تو رب العالمین کی فرشتے ان کا نام لکھتے ہیں اور اجر و ثواب الاول فالاول کے حساب سے لکھا جاتا ہے۔ تو یہ چند اعمال تھے جن کے کرنے سے رب العالمین کے فرشتے آتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، رب العالمین کے فرشتے آتے ہیں، دعا دیتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان اعمال کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں، ان اعمال کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں۔ رب العالمین سے آخر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ العالمین، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، ہم سب کی خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دیں۔ العالمین، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ، جو بے اولاد ہے تو انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں ان کے نیک جوڑے نصیب فرما۔ العالمین، جو بیمار ہے تو انہیں شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔